بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محبت خان باغ کو مغلیہ دور کی تاریخ کی روشنی میں ایکسپلور کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی محبت خان باغ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو شالیمار چوک سے سنگھ پورہ اورنج ٹرین کا سٹاپ باغبان پورہ جائیں تو پیٹرول پمپ اور مغل پورہ ٹیلی فون ایکسچینج کے ساتھ والا راستہ اس باغ تک جاتا ہے۔ لاہور کو باغوں، مغلیہ دور کے مقبروں اور عمارتوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور کی طرح پرانے زمانے میں بھی باغوں کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی تسکین کے لیے باغوں کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بادشاہوں، شہزادوں اور وزراء میں باغ بنوانے کا رواج عام تھا۔ اس طرح انہوں نے لاہور میں بہت سے باغ بنوائے جو شاہدرہ دریائے راوی کی دوسری جانب موجود تھے۔ اس کے علاوہ باغبان پورہ کے مقام پر بڑے عالیشان باغ تھے۔ اسی وجہ سے اس علاقے کا نام باغبان پورہ مشہور ہو گیا۔ شاہدرہ کے باغ دریائے راوی کا رخ بدلنے کی وجہ سے دریا بٹ ہو گئے۔ بابر کے بیٹے اور ہمایوں کے بھائی کامران کی بارادری جو دریائے راوی کے بیچوں بیچ، اور نور جہان کا دلکش باغ جس میں شہنشاہ جہانگیر ابدی نیند سو رہا ہے، آج بھی موجود ہیں۔ لاہور کے تاریخی باغوں میں شالیمار باغ، گلابی باغ، زیب النساء کا باغ اور وزیر خان کا نخلستان زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے ان گنت باغ تھے جو رفتہ رفتہ زمانے کی نظر ہو گئے۔ آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ لاہور کے تاریخی باغوں میں ایک محبت خان کا باغ بھی ہے جو زمانے کے ہاتھوں تباہ ہو کر ایک چھوٹی سی باغیچی کی صورت میں تباہ شدہ حال میں موجود ہے اور سیٹھوں والی باغیچی کے نام سے مشہور ہے۔ سنا ہے کہ شام کے وقت باغ میں رونق ہوتی ہے۔ یہ باغ اور قبر محبت خان نے اپنی زندگی میں بنوائی اور اس کی وصیت کے مطابق اپنے اس باغ میں موجود قبر میں دفن کیا گیا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد باغ ویراں ہو گیا۔ اس باغ کا رقبہ 2 بیگھہ اور 3.25 کنال تھا، جہاں بے شمار پھلوں کے درخت تھے۔ زمیندار باغ کی جگہ پر کاشتکاری کرتے رہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں یہ باغ فقیر الدین کو عطا کر دیا گیا۔ فقیر الدین کی وفات کے بعد اس کے بیٹے چراغ دین نے اس باغ کو آباد کیا اور پھر وارثان فقیر چراغ دین نے اس باغ کو 900 روپے میں پارسی سوداگروں کو فروخت کر دیا۔ وہی اس باغ کی مرمت کرواتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے باغ کی جگہ پر مکان بنانے شروع کر دیے اور باغ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی بچ سکا۔ جو باغ کسی زمانے میں بڑی شان و شوکت کا حامل تھا، زمانے کے ہاتھوں برباد ہو کر ایک چھوٹی سی باغیچی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ایک مربع دیوار اور بغیر چھت کے دلان موجود ہے۔ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بھی ہیں۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے باغ کے باقی ماندہ آثار آہستہ آہستہ کھنڈرات کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ مشرق کی طرف ٹائلوں سے بنے ہوئے تھڑے پر محبت خان کی قبر ہے جو پکی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے۔ اس پر نام اور وفات سے متعلق کوئی بھی کتبہ نسب نہیں ہے۔ یہ باغ اب جناز گاہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یونین کونسل کا دفتر اور ڈسپینسری بھی ہے۔ وہ شیراز سے کابل آیا اور مرزا حکیم کی ملازمت اختیار کر لی اور بعد میں اکبر بادشاہ کی ملازمت سے منسلک ہو گیا۔ محبت خان بچپن سے ہی جہانگیر کے اتحادیوں میں شامل تھا۔
جہانگیر نے اپنے تخت نشینی کے پہلے سال ہی میں زمانہ بیگ کو محبت خان کا خطاب دیا۔ جہانگیر توزک جہانگیری میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ایک شیرنی اور ایک نیل گائے کو بندوق سے شکار کیا۔ شیرنی کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ گھنے جنگل اور درختوں کی کثرت کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آئے۔ میں نے حکم دیا کہ ان بچوں کو تلاش کر کے لایا جائے۔ جب میں منزل پر پہنچا تو اس شیرنی کے ایک بچے کو خرم شاہ جہاں پکڑ لایا اور دوسرے دن دوسرے بچے کو محبت خان پکڑ لایا اور پیش کیا۔ شہزادہ پرویز اور شہزادہ شاہ جہاں کی لڑائی میں شاہ جہاں کی شکست اور محبت خان کی اعلیٰ کارکردگی پر شہنشاہ جہانگیر نے محبت خان کو خان خانہ سپہ سالار کا خطاب دیا۔ جب محبت خان نے اپنی بیٹی کی نسبت بغیر شاہی اجازت کے ایک بزرگ زادے خواجہ برخدار نامی شخص سے کی تو جہانگیر کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ جہانگیر نے خواجہ برخدار کو قید کرنے اور جو کچھ محبت خان نے اس کو دیا تھا وہ اس سے لے کر شاہی خزانے میں جمع کروانے کا حکم دیا۔ اس طرح محبت خان نے ہی شہنشاہ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر کے اس کو دریائے جہلم کے قریب اور آصف خان کو قلعہ اٹک میں قید کر دیا۔ اس واقعے کے کچھ ماہ بعد ہی جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔ شاہ جہان نے اپنے تخت نشین ہونے کے بعد اسے خان خانہ کے عہدے پر برقرار رکھا اور اسے صوبہ اجمیر کی صوبہ داری پر مقرر کیا۔ جب محبت خان دکن کی مومیات پر مامور تھا تو محبت خان تپدق کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ اس بیماری کی وجہ سے محبت خان کی موت واقع ہوئی اور اس کو لاہور میں اس کے اپنے باغ میں دفن کیا گیا جہاں اس نے اپنی زندگی میں ہی قبر بنوائی تھی۔ محبت خان کی وفات کے بعد اکثر اوقات شاہ جہاں اس کی خدمات کو یاد کرتا اور فاتحہ خوانی کرواتا تھا۔ جب شاہ جہاں لاہور آیا تو محبت خان کی قبر پر مقبرہ تعمیر کروانے کا ارادہ کیا تو ناظم لاہور نے بتایا کہ محبت خان نے اپنی زندگی میں ہی باغ اور مقبرہ تعمیر کروایا تھا، اسے اسی جگہ دفن کیا گیا ہے۔ یہ سن کر شاہ جہان نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس عظیم باغ کی نشانیوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو لاہور اور مغلیہ سلطنت کی عظمت سے روشناس کروا سکیں۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔